کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا افغانستان کا۔ انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے، اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے، پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں، اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے۔ اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے۔ تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے یا وہاں پر طالبان پر جو حملے ہوئے سارے پاکستان کی طرف وہ حملے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کا مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر مزاحمت کی کریں۔ دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں، دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات ان سے کیے گوہر صاحب سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وجہ جی آپ کھڑی ہوں۔ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں، اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، ہم نے ان کے پریس ریلیز ایشو کیے ہیں۔ کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو۔ خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے۔ کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں، میڈیا کے جو نمائندگان آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں، اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں۔ آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات کی تو اچھا ایک چیز میں اس کیس کے بارے میں ضرور آپ کو عرض کروں گا۔ دیکھیں یہ کیس بڑے عرصہ سے چل رہا ہے، یہ 6 کیسز تھے اڈیالہ میں ہوئے ہیں، ٹوٹل یہ 6واں کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس مرتبہ جو توشخانہ سے ریلیٹڈ ہے یہ 3را کیس ہوگا۔ پہلا کیس ہوا تھا ہمایون دلاور صاحب کے سامنے، وہ دوسرا کیس ہوا جج بشیر صاحب کے سامنے جب توشخانہ 1 تھا۔
اب یہ وہی کیس ہے، یہ تیسری مرتبہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں صرف میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر ایک ہی انڈائٹمنٹ جس پہ آپ کو ایک مرتبہ سزا ہوئی ہو، اس انڈائٹمنٹ میں آپ کا دوبارہ نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اسپیسیفکلی میں یہ کہوں کہ اس جو آئٹمز تھے گفٹ کے، اس کی جو لسٹ آئی تھی الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی، ڈائریکٹلی انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے منگوائی تھی اور وہ ہمارے بغیر ہی منگوائی گئی تھی۔ یہ سارا ریکارڈ ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے ایگزیبٹ آیا تھا، اگر مجھے پراپر ایگزیبٹ یاد ہے تو وہ ایگزیبٹ پی ایم تھا اور اس کے ساتھ باقی تھے، اور کیٹیگوریکلی 342 کی سٹیٹمنٹ ہے بیان ملزم میں خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، اور خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ آئٹم گفٹ کے آپ کے تھے۔ آج وہی آئٹم لیے جا رہے ہیں اور بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، لہذا بشرا بی بی کے خلاف کیس جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ ہسٹری میں پہلی مرتبہ کہیں ہاؤس وائف کو ایسا ٹرائل چلا رہا ہے جس کی ہم نے مذمت کی۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے۔ تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے یا وہاں پر طالبان پر جو حملے ہوئے سارے پاکستان کی طرف وہ حملے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کا مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر مذمت کے کریں۔ دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں، دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات ان سے کیے گوہر صاحب سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وجہ جی آپ کھڑی ہوں۔ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں، اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، ہم نے ان کے پریس ریلیز ایشو کی ہیں۔ کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو۔ خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے۔ کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں، میڈیا کے جو نمائندگان آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں، اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں۔ آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔